DC کمشنر کا آفس کا بھی گراؤ ہو سکتا ہے، کمشنر کا آفس کا بھی گراؤ ہو سکتا ہے، روڈ بھی بلاک ہو سکتا ہے، اور بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب اتفاق رائے سے جو فیصلہ کریں گے اس کے لیے تمام عوام، علماء، جوان سب متفق ہیں۔ اس شگر انتظامیہ نے کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ بالکل عدالت کی واضح حکم ہونے کے باوجود شگر انتظامیہ نے اس کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے۔ ہم شگر انتظامیہ کے کنڈم آف کورٹ کے لیے ہم دوبارہ کورٹ میں واپس جائیں گے، اور جب تک یہ معطل نہیں ہوں گے اپنے عہدوں سے اس وقت تک ہم جنگ کو لڑتے رہیں گے۔ بہت غلط ہے کہ آپ جب تک ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمارے کاغذات کو آپ شگر جو جس وقت پہلے جس پوزیشن میں ہے وہاں پہ رکھا جائے۔ کیونکہ میں آپ کو مثال کے طور پر بتانا چاہ رہا ہوں، ایک ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے جس کے لیے دفتر ہمارا وزیرپور میں رکھا ہوا ہے، یہاں سے غریب لوگ جاتے ہیں، ایک تو ان کے لیے رسل وسائل کا مسئلہ، دوسرا ان کے لیے وہاں پہ بیٹھنے کا مسئلہ، تیسرا وہاں پہ لوگ ڈیوٹی نہیں دیتے ہیں جو متعلقہ اس کے عملے ہیں، جس کی وجہ سے ہفتوں لگتا ہے، 3,000 4,000 اس پہ خرچہ ہو کے اس کے بعد ایک برتھ سرٹیفکیٹ لوگوں کو ملتا ہے۔ ایک ہم نے ڈیڈ لائن طے کیا ہے، اگر ہفتے تک اس کی نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی صورت میں اگلا لایا عمل احتجاج ہوگا، پورا علاقے سے عوام آئیں گے، اور جو ہوگا حالات کا خراب اس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ کے اوپر ہوگی۔ دوسرا عرض میرا ہمارے منتخب نمائندے سے ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، وعدے میں ہمارے تمام اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں علماء بھی ہیں، ہمارے سرکردگان بھی، ان کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ تیسر میں جو ہوگا تحصیل، جب تک تیسر میں نہیں ہوگا گلاب کا ہم افتتاح نہیں کریں گے، ہم ساتھ کریں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں گلاب سے میں تحصیل دینے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارا اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم گلاب ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی حق ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہفتہ نہیں گزرا، رایا صاحب نے اپنا وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہوں نے خود DC کو لے کے آ کر گلاب میں تحصیل کا افتتاح کر دیا اور ہمیں لٹکا کے رکھا ہوا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عزائم ہے، ہم اس کے کردار پہ اب بھی شک نہیں کریں گے۔ وہ ہمارا منتخب نمائندہ ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اس سے لڑیں، اس کا حق بنتا ہے ہمارے مسائل کو سنیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتا ہے، اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر اس کو سیاسی کوئی دباؤ ہے تو وہ صاف بتا دے، ہم اپنا راستہ ہم خود اختیار کریں گے۔ عوام اپنے لیول پر، اپنے پلیٹ فارم پر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ میرے تعلیم صاحب نے شگر میں آنے کے بعد واضح کہا تھا تسارا کے کہ ہم اس کو سب ڈویژن بنائیں گے، لیکن سب ڈویژن بنانے کا مرحلہ اب گزر گیا۔ اب سب ڈویژن بنانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت نہیں ہے، اور یہ سب ڈویژن وفاقی فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحصیل جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اور صوبائی حکومت اس چیز کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ جو تحصیل کا جو ایشو ہے وہ 2017-18 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ گلاب کے نام پہ اور 3 یونین کو ملا کے انہوں نے ایک تحصیل کے حوالے سے سابقہ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا، تو اس حوالے سے ہم نے یہاں بلائی علاقے کے 2 یونین نے ساتھ ہم نے میٹنگ کر کے مشترکہ لوگوں نے یہاں کے لوگوں کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے حکام بالا سے بار بار کوشش کی، ہر فورم پہ ہم گئے اور ہم نے اپنی مدعا کو وہاں پہ پیش کی اور ہمارے مسئلے کو ہم نے پیش کیے، لیکن بارہا ہمیں مختلف ہیل و حجت کے ساتھ ہمیں لٹکایا گیا اور ہمارے مسئلے کو حل نہیں کیا، جس کے اوپر ہم مجبور ہو گئے کہ ہم اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے، حصول کے لیے ہمیں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، جس پہ ہم نے چیف کورٹ میں ہم نے اپنی دعویٰ دائر کیا۔ اس پہ عدالت عالیہ نے باقاعدہ حکم صادر کیا کہ اس کے اوپر کمیشن بٹھایا جائے اور کمیشن علاقے کا دورہ کریں اور وہاں کے حالات اور جغرافیائی حالات کو دیکھ کر رپورٹ عدالت میں جمع کیا جائے۔ اس وقت تک کوئی اس تحصیل کے حوالے سے کہیں پہ کوئی نوٹیفیکیشن یا عمل درآمد کو روکا گیا تھا۔ اس کے بعد کمیشن نے اپنا یہاں اس علاقے کا وزٹ کیا اور یہاں پہ گلاب میں بھی انہوں نے عمائدین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، ان کے مطالبات سنے، اور یہاں پہ جس وقت ہم یہاں چترون میں ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں ریسٹ ہاؤس چترون میں، تو یہاں پہ کمشنر صاحب نے اپنے وفد کے ساتھ آ کے پورے علاقے کے عمائدین، علماء اور تمام برادران یہاں پہ آ کے سب نے اپنے مسئلے کو پیش کیا، جس پہ کمشنر صاحب نے ہمارے ساتھ یقین دہانی کی تھی واقعی آپ لوگوں کا مطالبہ جینوئن ہے، تو ہم آپ لوگوں کے جو بھی مطالبات ہیں وہ رپورٹ کی شکل میں ہم آگے حکام بالا کو پہنچائیں گے، ہمیں یقین دہانی کی تھی۔ لیکن بہت افسوس سے میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تک اس کمیشن کی رپورٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، پبلک نہیں کی گئی۔
اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے عزائم شامل ہے، کون سے ہاتھ شامل ہے، جو ہم بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن سراسر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔